بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل صدر نے تاریخ دی ہے کہ 6 نومبر تک یہ انتخابات کرا دیے جائیں، کیونکہ یہ 90 دن کا معاملہ ہے اور 90 دن سے باہر نکلنا الیکشن کے لیے غیر آئینی ہوگا۔ یہ خط انہوں نے لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تمام الیکشن آپ نے ایک ہی دن میں کرانے ہیں، وہ جو کیس پرانا تھا اس کے اندر آپ ہیلپ لے لیں حکومت عدالت سے۔ یہ تمام کر کے انہوں نے تقریباً الیکشن کمیشن کو ہاٹ سوپ میں ڈال دیا ہے، اور اس ٹائم جو رات گزری ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سوئے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ چیز کی امید ہو گئی تھی کسی وجہ سے، میں وہ وجہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن کسی وجہ سے یہ امید ہو چلی تھی کہ صدر جو ہے اب کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ یہ ایک گمان تھا لوگوں کا، کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انہوں نے وہ ڈیٹ دی تھی۔ جب وہ ڈیٹ دی تو انہوں کہا گیا کہ آپ تو نگران، آپ تو عبوری صدر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ تو کچھ نہ کہیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں۔ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ عبوری ہیں، وہ عبوری حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کل اختیار ہے، رگڑ دیں، مسل دیں، سب کچھ کر دیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ عبوری ہو گئے ہیں، اور جو عبوری تھے، جو ووٹوں سے نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سکون سے رہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایک بار پھر ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ جس طرح کے وہ مشہور ہیں چیف الیکشن کمشنر کہ وہ الیکشن نہ کروانے کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں الیکشن کے سامنے، ہمیشہ وہ بنے ہیں، آج بھی اس بیان کے بعد انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور انہوں نے صدر کے اوپر بھی کوئی کیس کرنا ہوگا، اپنے اوپر بھی کیس کریں گے اور عدالت کے اوپر بھی کیس کریں گے کہ جی یہ جو انہوں نے بات کی ہے غیر قانونی ہے، اور ہم کو الیکشن کی تاریخ تو میں نے دینی ہے۔ اب معاملہ ہے کہ آپ جو تاریخ دیں گے وہ بھی تو آئینی ہونی چاہیے نا، تو وہ تو اگر یہ 6 نومبر ہے تو سر آپ تو 2 نومبر دیں، آپ تو اکتوبر کی ڈیٹ دیں، لیکن اگر آپ نے کہا تاریخ میں دے رہا ہوں فروری، تو مطلب غیر آئینی اقدام تو ہو گیا، تو آپ تو پھانسی کے علاوہ بھی بہت کچھ ریزرو کرنے لگ جائیں گے، اس لیے آپ پھنس چکے ہیں۔ مطلب عام زبان میں اگر میں کہوں تو سر آپ پھنس چکے ہیں، اور اب کچھ زیادہ ہی برا پھنس چکے ہیں۔ وہیں پر آگے چلیں تو اگر میں آپ سے چیف جسٹس کی بات کروں تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے عشائیے میں کہ آئین میں جب 90 روز لکھا ہے تو اس پر تکرار ہو کیوں رہی ہے، مطلب اس میں بحث کیوں ہو رہی ہے، اس میں ہم کیس کو سنے بھی کیوں، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک سمپل سی بات ہے نا کہ آئین نے کہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، there is no if and but, there is nothing else, there is no ABC، ختم بات ہو گئی، ہونے چاہیے مطلب ہونے چاہیے، 90 روز از میکسیمم، not more than 90 days، وہ عرصہ 90 دن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، ریسٹرکشن ہے۔ تو وہاں پر جو عطا بندیال صاحب ہیں اگر یہ بات یہ کرتے ہیں تو ان کی بات کو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، قانونی اور آئینی بات کر رہے ہیں، اور جو اس طرف کو نہیں ہیں یا عطا بندیال کو ذاتی حیثیت میں نفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی غلط بات کر دی ہے، صدر کا اختیار نہیں ہے اینڈ سو آن۔ ویسے آپ کو بتا دوں چیف الیکشن کمشنر کا جو اختیار ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ صدر کے پاس ہی رہنا چاہیے یہ اختیار، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس قابل نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، آج بہت گرما گرم بحث ہوئی ہے سائفر کے معاملے میں کچھ بیانات آپ کے نظر کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے بہت ہی مشہور زمانہ جرگا والے جو بھائی ہیں، جرگا والے بابا، انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر سائفر پروو ہو جائے تو میں اپنی صحافت چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد آپ رانا ثناءاللہ کی بات کر لیں، رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ سائفر کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سائفر تو آتا ہی منسٹری آف فارن افیئر کے اندر ہے، وہ اس کی کاپیاں جو ہے وہ بانٹ سکتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ کوڈنگ میں ہوتا ہے، اشاروں کناروں میں ہوتا ہے، اور اس کی جو کاپیز ہوتی ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس، GHQ اور 2-3 جگہ پر پریزیڈنٹ ہاؤس وہاں بانٹ دی جاتی ہے، اور وہ ترجمہ جو ہے اگر وہ ریسیو ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو سائن ہو کر بھی کوئی چیز آگے بانٹ دیتا ہے، آئین بن جاتے ہیں، چیزیں بن جاتی ہیں، قانون بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے بعد چیف جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پر بھی اسٹاف کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیئر ٹیکر کرے، اس کو سنبھالے، اس ترجمے کو سنبھالے، لیکن اگر وہ ترجمہ کسی سے مس ہوا ہے تو انویسٹیگیشن کرے۔ عمران خان کی جیب تو نہیں لے کے گھومتا رہے گا، وہ عمران خان کی پرسنل پراپرٹی تھوڑی تھی کہ وہ لے کے گھومتا رہے گا اور کھو گیا اس سے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے آل ٹائم ایور گرین ہمارے جو وہ ہیں صحافی حضرات، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو خط لہرایا گیا تھا وہ پیلا ہوتا ہے، یہ تو سفید تھا اینڈ سو آن۔ اس کے بعد
جو آج خاص طور پہ جس طریقے سے ان کے وکلاء نے وہ جو کہا تھا آپ کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تو جج صاحب نے کہا کہ کیا سائفر دکھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابو سائفر دکھا رہا ہوں. اور ابو سائفر جو ہے وہ انہوں نے باجوہ صاحب کی ویڈیو جو ہے ان کو دکھائی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو لہرایا گیا تھا وہ سائفر عمران خان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جب باجوہ صاحب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اس کا وجود نہیں تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈی مارش کیوں کیا گیا، کیونکہ ڈی مارش جو ہے نا وہ مذاق میں نہیں ہوتا، ڈی مارش کچھ دیکھ کے ہوتا ہے. ڈی مارش از اے سیریس بزنس. اس کا مطلب ہے دیر واز سم تھنگ رانگ. اور وہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ڈی مارش تو بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر سائفر تھا ہی نہیں تو بھی ڈی مارش نہیں بنتا، اور اگر وہ تھا تو سیریس تھا تو ہی ڈی مارش کیا ہوگا. تو لہٰذا کچھ اور کھلنے لگا ہے تو سائفر کے معاملے میں، لیکن یہاں پر اس ٹائم قید کوئی اور ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اور وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں اسد عمر، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر میں ایسا کرنے کا سوچتا یا ایسا میرا کوئی پروگرام ہوتا تو حضور والا مجھ پر 3 درجن کیسز نہیں ہوتے. لوگوں نے کہا آپ پھر آزاد کیوں ہونے جا رہے ہیں، آپ آزاد کیوں گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جس کیس میں انہوں نے مجھے ڈالا ہے وہ فائٹ نہیں کر پا رہے. ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب تک تو ہم نے پریشر میں آ کے اس کو گھسیٹا ہے، لیکن اس بندے کا نام ہے نہیں اس کے اندر، وہ نام ہے نہیں تو آپ نے 6 مہینے ذلیل کیوں کیا اس کو؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں چونکہ ہمارے یہاں الٹی نہیں پڑتی ہیں، ہم یو کے میں تو الٹی ہو جاتی ہے نا. یو کے میں تو اگر آپ نے کسی کو ناجائز رگڑا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نام نہیں ہے بس، تو جج صاحب نے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، نام نہیں ہے نا کوئی بات چھوڑ دو اس کو. تو جو اس کو آپ نے 4 مہینے، اب جیسے ہمارے جو وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو ایسے ہتھکڑی لے کے گھما رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بھاگ جائے گا چھپ جائے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے. وہ بندے کو تو آپ اگر کھلا بھی چھوڑ دیں گے تو وہ کم از کم بھاگے گا تو نہیں یار، فیس کرے گا. وہ پہلے بھی فیس کرتا رہا ہے، آزاد ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی باہر آئے گا دوبارہ اندر ہو جائے گا، پھر باہر آئے گا پھر اندر ہو جائے گا، تو چلتا رہتا ہے. ہتھکڑی پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہتھکڑی پہ یاد آیا یہاں پر آپ دیکھیے کہ نگران حکومت کا نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری کے متعلق کیا بیان آیا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا انہیں بھی ہتھکڑی لگائی جائے گی. اب یہ تو مرضی ظاہر سے گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کرے نہ کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری بھی نہیں ہے. کاکڑ صاحب نے کہا کہ میری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کسی زمانے میں، مطلب یہ ایک بات کر رہا ہوں میں، ہوتا ہے ہر بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے، کسی زمانے میں یہ نواز شریف صاحب کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے، نون لیگ کے ایسا تھے کاکڑ صاحب. اور اس کا میرا کوئی نگیٹو مطلب نہیں ہے، دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ میں ہر آدمی پارٹی چینج کر سکتا ہے، کوئی سی بڑی بات ہے. لیکن انہوں نے اپنے اوپر سے ہٹا لیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ثبابدیدی اختیار ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا کہ وہ انہیں گرفتار کرتی ہیں، گرفتار کر لیں، ویسے ہی پیش کر دیں. اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس میں دخل اندازی نہیں، وہ ہتھوڑی لگا سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں، اٹک کے جیل میں ڈال دیں، عمران خان کے ساتھ بند کر دیں. اور میں کہتا ہوں بند کر دینا چاہیے، تھوڑا آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. اور کم از کم ایک بات ضرور کریں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کہ ہم کب تک ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو کمزور ہوتا دیکھ کر تالیاں بجاتا رہے گا؟ کیوں نہ ایک سسٹم بنا لیا جائے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا اپنا نظام موجود ہے، ہماری اپنی عدالتیں موجود ہیں، اس طرح جو عدالتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اپنا ان ہاؤس سسٹم موجود ہے، پولیس کہتی ہے ہمارا احتساب کا عمل موجود ہے. لیکن سیاستدانوں کو تو یار کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ابھی بھی بات ہو رہی ہے ہتھکڑی پہنانے کی تو وہ بھی اگین نواز شریف کی ہو رہی ہے. کل میں نے کچھ پارٹی سے نام نہیں لیے تھے جو تکلیف گزاری ہے، اس میں ایم کیو ایم کا نام میرے سامنے آیا، کچھ اور نام میرے سامنے آئے. تو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں تکلیف سب نے اٹھائی ہے. میں نے سب کہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سب میں نہیں آتی تو الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں جب میں نے کہا سب نے اٹھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی پارٹی رہ نہیں گئی ہے جس نے سیاست میں آئی ہو اور تکلیف نہ اٹھائی ہو. کچھ تکلیفوں کا آپ کو علم ہوتا ہے اور کچھ تکلیفوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ تکلیف زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.